اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہمارا موضوع ہے صبر۔ ایک ایسے عاشق رسول کا صبر بیان کریں گے کہ جو ہاتھ، پاؤں، آنکھوں، تمام اعضاء سے معذور ہے، صرف اور صرف ان کی زبان حرکت کرتی ہے، اور وہ کس طرح زبان سے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہر چیز معذور ہونے کے باوجود وہ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس شکر گزاری کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس عاشق رسول کو جنت عطا فرمائی۔ آج ہم ایسے عاشق کا ذکر کریں گے۔ عبداللہ بن محمد، ایک شخص جو کہ مصر کے ساحل پر چہل قدمی کر رہا تھا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اور خیمے میں ایک شخص پڑا ہے جو آنکھوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، فقط ایک لاش کی مانند وہ چارپائی کے اوپر پڑا اور رب ذوالجلال کا شکر ادا کر رہا ہے کہ یا رب العالمین، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے نعمتیں عطا فرمائیں، اور یا رب العالمین مجھے شکر کی توفیق دیتے رہنا۔ تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور میں شکر کم کرتا ہوں۔ یا رب العالمین، تیری زبان بھی نعمت ہے، فلاں چیز نعمت ہے، فلاں چیز نعمت ہے، اس طرح گن گن کر رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں جب خیمے کے اندر یہ ماجرا دیکھا تو میں پریشان ہوا کہ یہ کیسا صبر مند شخص ہے، صبر کرنے والا شخص ہے کہ اس کی آنکھیں بھی معذور ہیں، آنکھوں کی بینائی بھی نہیں، اس کے ہاتھ بھی مفلوج ہیں، پاؤں بھی مفلوج ہیں، سارا جسم جو ہے ایک لاش کی مانند پڑا ہے، لیکن پھر بھی رب ذوالجلال کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ رب کائنات کی ہم نعمتیں کھا رہے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کا شکر ادا نہیں کرتے۔ رب ذوالجلال نے جو انسان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کیا، اپنی رحمتوں کا نزول کیا، اپنی نعمتوں کا نزول کیا، اگر انسان صبح سے لے کر شام تک اللہ جل شانہ کی نعمتیں گنے تو وہ گن نہیں سکتا، لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی انسان شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ رب کائنات کی شکری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن محمد اس شخص سے فرمانے لگے کہ اے بزرگ، آپ کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ آپ پاؤں سے معذور ہیں، آنکھوں سے معذور ہیں، ہاتھوں سے معذور ہیں، لیکن پھر بھی رب کائنات کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بندے خدا، میں اپنے رب کا کیوں نہ شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اے آنے والے شخص، میرا ایک بیٹا ہے، وہ میرا خدمتگار ہے، لیکن پچھلے 3 دن سے وہ میرا بیٹا نہیں آیا، تو مہربانی فرما کر میرے بیٹے کو تلاش کر دو۔ تو عبداللہ بن محمد آپ کہتے ہیں کہ میں خیمے سے باہر نکلا اور میں ساحل سمندر اس بچے کو ڈھونڈنے لگا، تو پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنگل کی جانب میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بچے کی لاش پڑی ہے، جسے وحشی درندے کھا رہے ہیں۔
اور وحشی جانور اسے کھا رہے ہیں۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا اور میں اس لاش کو اٹھا کر میں خیمے کی جانب لے کر آیا، اور پھر میں دل میں سوچ رہا تھا کہ جو شخص آنکھوں سے معذور، ہاتھوں سے معذور، پاؤں سے معذور ہیں، میں اسے کس طرح اس کے بچے کی موت کی خبر دوں۔ بالآخر میں پہنچا خیمے میں۔ میں نے کافی تامید کے بعد اسے بتا دیا کہ آپ کے بچے کی موت ہو گئی۔ تو وہ بزرگ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے، میرا بیٹا میرا فرما بردار تھا، میرا بیٹا میرا خدمت گار تھا، میرا بیٹا نیک تھا، یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ تو اتنی باتیں کرنے کے بعد عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے بھی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بدن کے اوپر کپڑا پا دیا، اس کے بیٹے کے اوپر بھی۔ تو لوگوں کو پتہ چلا، لوگ آ رہے ہیں، اور کوئی اس کا ہاتھ چومتا ہے، کوئی اس کا پاؤں چومتا ہے، کوئی اس کا چہرہ چومتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین اتنا نیک شخص ہم میں سے چلا گیا، جس کی آنکھوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، جس کے پاؤں کبھی گناہ کی طرف نہیں گئے، جس کے ہاتھوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، جس کی زبان ہر وقت اللہ اللہ کرتی اور رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتی، ہر وقت اس کی زبان رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتی۔ تو عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے بھی بتاؤ یہ کون ہے شخص۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا تو اسے نہیں جانتا؟ عبداللہ بن محمد کہتے ہیں میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق رسول ہیں، عاشق ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی یہ نیک بزرگ انسان ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس شخص کا تدفین کیا، اسے غسل دیا، کفن دیا، کفن دینے کے بعد اس کا جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد اسے دفن کر دیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب میں سویا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں اس طرح جنت کا منظر ہے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو قلابہ وہ جو معذور شخص چارپائی کے اوپر پڑا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور قرآن کریم کی آیت مقدسہ پڑھتا ہے کہ جس کا ترجمہ کہ اگر تو اپنے رب کا شکر ادا کرے گا تو تیرا رب تجھے اور عطا فرمائے گا۔ تو میں نے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اے بزرگو، آپ وہی معذور شخص ہو جو چارپائی کے اوپر لیٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں میں وہی معذور شخص ہوں۔ تو پھر پوچھا کہ یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جنت کی نعمتوں سے مالا مال کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا اور اپنی بیماری پر صبر کرتا، اس وجہ سے رب کائنات نے مجھے جنت کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میرا بدن جو ہے وہ پسینے کے ساتھ شرابور تھا۔ تو مجھے ایک یہ بھی پیغام دیا کہ اے لوگو، اے عبداللہ بن محمد، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، 4 دن کی دنیا ہے، اور کامیاب وہی انسان ہے جو اپنے مقصد کو پا لے گا جس مقصد کے لیے رب کائنات نے انسان کو اس روح کائنات میں بھیجا۔ کامیاب وہی شخص ہے
اور اپنے رب کا حکم مانو، اللہ کے حضور سجدہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور جب کوئی تکلیف آئے تو صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو دوستان محترم، یہ صبر کی ایک عجیب حقائق آج پڑھی تو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں بھی اپنی نعمتیں کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی ناشکرے لوگ ہیں، اپنے رب کی نعمتیں تو کھاتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا مالک و خالق رب ہے، لیکن ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، لیکن ہم ان کے فرض بلائی بیٹھے ہیں۔ ہم اپنے رب کی نہیں مانتے بلکہ شیطان کی مانتے ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہم نے ترک کر دیا۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں موت آ جانی ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم موت کو بلائے بیٹھے ہیں اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ اپنے رحمان کے راستے کو ہم بلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں صبر و استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر، اور تمام دعائیں والدین کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں۔ رب کائنات انہیں عمر خضری عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے رب ذوالجلال ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔